تو کیا ایسا شخص بدبخت جو خود اقرار بھی کرے کہ ٹھیک ہے بھئی میں بالفرض مجھے رب سے سمجھ لو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو بھی ہوں مجھے رہنے دو، یا کہے جی اہل سنت کا لفظ نکال دو میرے دعوے سے تو میں سنی رہ کے یا نہیں سنی رہ کے میں افضلیت ابوبکر صدیق کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اس طرح میدان مناظرہ کے اندر سنیت سے بھاگ جائے اور صحابہ پر اس طرح زبان چلائے، گستاخیاں کرے، کیا وہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دعوے کے اندر انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ یہ سنیت ہے اس دعوے کے اندر، اس دعوے کے یار یہ سنی ہے بندہ، یار اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس فرض کریں آپ کے در میں رافضی ہوں، میں سنی ہوں، لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی تو اہل سنت کو اس مردہ پن سے نکلنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس سادگی اور بھولے پن سے نکلنا ہوگا اور اپنوں کو غیروں کو پہچاننا ہوگا۔ یہ بار بار جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈنگ نہیں کھاتا، یہ مومن کی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم اختصار کے ساتھ مولوی یسین نے حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی دامت ظلہ کے ساتھ گفتگو کے دوران جو کچھ معاذ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی واضح طور پر گستاخیاں کیں اور صحابہ پر الزام لگائے بزدلی کے، رسول اللہ کو چھوڑ جانے کے، معاذ اللہ بھاگ جانے کے جو جھوٹے الزامات لگائے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اس نے احادیث مبارکہ پر جھوٹ بولا، تحریف کی، یعنی جو چیز حدیث کے اندر نہیں تھی وہ اس نے اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ دھوکہ دینے کی، مکر فراڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ حدیث کے اندر یہ ہے، جبکہ اس کے اندر ایک لفظ بھی ہے جب ہم نے دیکھا تو نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیت پیش کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53، اس کے اندر بھی اس نے تعریف کی۔ تو یہ چیزیں ہم پیش کریں گے اور بالکل دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پیش کریں گے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز ہم اضافہ نہیں کریں گے، سیاق و سباق سے نہیں ہٹائیں گے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ بات کو بگاڑا گیا ہو، جان بوجھ کے گستاخی بنائے گی۔ ہمیں کوئی شوق نہیں معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو گستاخ بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سبقت لسانی بے توجہی میں انسان سے باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو بندہ بالکل ذرا بھی دیر نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ جان بوجھ اور گستاخیاں کرے وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو یاسین کا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قصدن، یعنی اپنے دعوے پر دلیل دیتے ہوئے یہ تیاری کے ساتھ یہ گستاخیاں کی، معاذ اللہ جھوٹ بولے، الزامات لگائے۔ وہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑی گستاخی اس نے یہ کی جو معاذ اللہ تعالیٰ اس نے صحابہ کرام کے بارے میں بار بار یہ بات کی، بار بار، کہ سب چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے، رسول اللہ اکیلے رہ گئے، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ اکیلے رہ گئے۔ برابر چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے نہیں وہ علی سے افضل ہیں، جو قتال کر رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں۔ اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور آگے جو قرآن جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے پاک۔ تو یہ ایسا دعویٰ ہے، ایسی بات ہے، ایسا الزام ہے صحابہ کرام پر جو مولوی یسین ثابت نہیں کر سکتا، کسی قرآن مجید کی آیت سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل صریح اس کا جھوٹ ہے، الزام ہے اس کا قرآن پر، حدیث پر، صحابہ کرام پر۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ کہنا کہ سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بھاگ گئے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی گستاخی بے ادبی ہے، یہ بار بار اس نے دہرائی ہے، آپ سن سکتے ہیں اس کا بیان، ہم بھی کچھ ساتھ لگا دیں گے۔ اسی طرح کر کے اس نے جو معاذ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا کہ خاتون انصاریہ آ رہی تھی، پھر اس نے کہا مجھے صیغہ بدلنے دو کہ عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں صیغہ چینج کرنے لگا ہوں، میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی۔ اب یہ ہے احد کہ جو عبارت ہے وہی پڑھیں اپنی مرضی سے، کوئی چیز یار اللہ کو تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ نہ پڑھوں۔ میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں، اپنے جملے واپس۔ بات اویس بھائی کی ہے، میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں، قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے۔ ابھی میں نے اگلی آیت تو پڑھی نہیں، یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو واپسی لے۔ یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں، میں اس کو چینج کروں، میں نے خود اچھا یار مرد جو مرد جو میل ہو، میل وہ حضور کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں لکھا ہوا، اس کو واپسی لے لیں۔ بس چھوٹی سی حدیث کا نمبر 4322، میں بہت بڑا گزارش کروں 4322، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں کہ اس جملے کو واپسی لیں۔ تو پھر میں آگے حدیث نہیں پڑھ سکتا، آگے سے سخت جملے ہیں، حدیث پڑھیں، مجھے مسئلہ نہیں، سخت جملے پڑھیں، اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں۔ اچھا میں اپنی شاہ صاحب ایک منٹ، شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے، وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں۔ چلو جی میں شرح نہیں کرتا، میں واپس لوں گا، لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ جملہ واپس لے لیں گے، میں جملہ واپس لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیے 4000
अवैस भाई 4322 नंबर हदीस है सही बुखारी। तो इस पर बार बार शाह साहब ने और उवैस रबानी ने कहा कि तौबा करो, ये अल्फाज वापस लो। फिर कुरान पाक पर झूठ बोलता रहा कि मैं कुरान बयान कर रहा हूँ, मैं कुरान बयान कर रहा हूँ, और मैंने जो बात किया मैंने इजाज़त लेके किया। तो क्या इजाज़त लेके गुस्ताखी हो सकती है? तो जो बात सरी गुस्ताखी थी माज़अल्लाह सहाबा इकराम को माज़अल्लाह औरतों की तरह बुज़दिल साबित करना कि जनाब सहाबा इकराम तो भाग रहे थे और रसूला को छोड़ के भाग रहे थे, और जो खतून अंसारिया थी वो जनाब आ रही थी। तो ये एक तो झूठ है इसके अंदर कि सहाबा इकराम रसूला को छोड़ के भाग रहे थे, और दूसरा फिर सहाबा इकराम को माज़अल्लाह औरतों से भी बुज़दिल साबित करना, ये कितनी बड़ी ज़्यादती जुल्म है। जिन सहाबा इकराम की कुर्बानियों के सदके दीन हम तक पहुँचा, बदर के अंदर, ओहद के अंदर, खंदक के अंदर, तबूक के अंदर और ग़ज़वा खैबर के अंदर तमाम सहाबा की कुर्बानियाँ हर जंग में शामिल है। किसी जंग के अंदर भी किसी एक बंदे का किरदार नहीं कि फ़लाँ जंग के अंदर किसी और की कुर्बानी कोई नहीं है, कोशिश ही कोई नहीं है, एक बंदे की वजह से कोई जंग फतह हुई, ऐसी बात नहीं है। ये बात ज़हन के अंदर रखें। जंगों का इन्हिसार फतह का किसी एक बंदे पर नहीं है, किसी एक बंदे पर नहीं है। सबकी बहादरी अपनी जगह, सबकी कुर्बानियाँ अपनी जगह। इंशाअल्लाह हम तफसीली तौर पर सहाबा किराम की बहादरी और कुर्बानियाँ पेश करेंगे कि जंग बदर के अंदर किस किस ने कुर्बानियाँ पेश की, जंग उहद के अंदर किस किस की कुर्बानियाँ थी, क्या क्या किरदार था। दीगर भी जंगों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ तज़किरा आपके सामने पेश करेंगे, आपको पता चले। और अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप कम अज़ कम बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी पढ़ लें, वही पढ़ के आप देख लें, आपको तफसील मिल जाएगी कि क्या क्या कुर्बानियाँ सहाबा किराम ने जंगों के अंदर पेश की और जुर्रत और बहादुरी का इज़हार किया। तो लिहाजा ये इसने जो सहाबा इकराम को माज़अल्लाह औरतों से भी ज़्यादा बुज़दिल कहा, ये सरी गुस्ताखी है। इसने बिल्कुल तौबा नहीं की। बार बार इसे कहने के बावजूद भी कि तौबा करो, इसने तौबा नहीं की। हाँ, जब बात रुक रही थी, आगे नहीं चल रही थी, तो इसने वो सिर्फ मजबूरन अल्फाज कहता मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन तौबा नहीं इसने की कि मैंने जो ये कहा ये गुस्ताखी है, मैं इससे तौबा करता हूँ। ये बिल्कुल इसने इस गुस्ताखी से, इस बेअदबी से, इस बकवास से इसने बिल्कुल तौबा रजू नहीं किया। इसी तरह करके इसने माज़अल्लाह ताला कुरान मजीद पर जो झूठ बोला, ये इसने आयत पेश की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 153। अब ये आयत पेश करके आप ख़ुद इस आयत का तर्जुमा पढ़ें। इसने जो दो चीज़ें पेश की ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। यानी इसने ये तासुर देना चाहा कि रसूलुल्लाह बुला रहे थे, वो वापस नहीं आ रहे थे, यानी माज़अल्लाह वो सुन भी रहे थे फिर वापस नहीं आ रहे थे। तो एक तो ये इसने तासुर दिया कि सुनने के बावजूद माज़अल्लाह वापस नहीं आ रहे थे, जबकि ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं है कि साहबा सुन रहे थे वापस नहीं आए। ये अल्लाह नहीं कहा कि रसूल पुकार रहे थे, तुम सुन रहे थे फिर भी वापस नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने इस तरह बना के पेश किया। तो ये कुरान पाक पर भी झूठ है, तारीफ़ है, और सहाबा इकराम की शदीद गुस्ताखी है कि रसूलुल्लाह के बुलाने पर भी नहीं आए और अकेला छोड़ के चले गए। और दूसरी इसने जो कुरान पाक के अंदर तारीफ़ की, झूठ बोला, सहाबा की शदीद गुस्ताखी की, वो ये तासुर देने की कोशिश की कि रसूलुल्लाह उस वक़्त अकेले रह गए थे, रसूल अकेले रह गए थे, बुला रहे थे, सहाबा सुन के भी नहीं आ रहे थे। दो इसने इल्ज़ाम कुरान पे भी लगाए, सहाबा इकराम पर भी लगाए और शदीद गुस्ताखी की। जबकि कुरान मजीद की आयत जो है वो वाज़े है, इज़ तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम। आप खुद तर्जुमा पढ़ें कि यहाँ तर्जुमा क्या है कि जब तुम चढ़े जा रहे थे, तुसइदूना का मतलब चढ़े जाते पहाड़ की तरफ, वला तलवूना अला अहदिन, और तुम पीछे नहीं किसी को देखते थे। आगे है वर रसूल यदऊकुम फी उखरा। इसका क्या तर्जुमा है? इसका तर्जुमा इसने सही नहीं किया। और रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, फी उखराकुम का मतलब ये नहीं कि पीछे से, फी उखराकुम का मतलब है दूसरी, तुम्हारी जो दूसरी जमात है, फी उखराकुम तुम्हारी दूसरी जमात में रसूल तुम्हें पुकार रहे थे। अब कुरान ये बता रहा है कि सहाबा इकराम की उस वक़्त भी एक जमात रसूलुल्लाह के पास थी। एक जमात जो है वो बेखबरी के अंदर, जंग के हालात ऐसे बन गए थे, चूँकि जंग एक हालत पे नहीं रहती और एक जगह खड़े होकर नहीं लड़ना होता। ये मौलवी यासीन को क्या पता है 15वीं सदी के अंदर आके सहाबा पर ज़ुबान चला रहा है। ये उस वक़्त जंग के अंदर होता तो ये लूमड़ी होता, लूमबड़ होता, तो वहाँ ज़ख्म खाना तलवारों के, नेज़ों के, बर्छियों के, ये मर्दों का काम है। तो सहाबा इकराम ने वो ज़ख्म खा के दिखाए, लेकिन एक जगह नहीं लड़ने होता। जंग के लिए कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी जनाब पलट के हमला करना पड़ता है, कभी दुश्मन की चाल होती है उसको समझना पड़ता है, मुख्तलिफ हालात होते हैं। फिर तो यहाँ सिर्फ अल्लाह करीम एक हालत को बयान कर रहा है कि एक हालत ऐसी आ गई इस वजह से कि उन लोगों ने रसूलुल्लाह की बात ना मानी, और हालत ऐसी आ गई कि एक जमात रसूलुल्लाह के साथ ही, एक जमात जो है वो पहाड़ की तरफ जा रही थी, रसूलुल्लाह पुकार रहे थे लेकिन उन्हें आवाज़ ही नहीं जा रही थी, और तुम उधर जा रहे थे, रसूलुल्लाह इधर पुकार रहे थे।
تو یہ آزمائش آئی، لیکن بالآخر صحابہ نے ہی جنگ فتح کی، یعنی غزوہ احد کے اندر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی انہی صحابہ کی قربانی اور جرت اور بہادری کی وجہ سے۔ لیکن معاذ اللہ یہ آیت پڑھ کے یہ ثابت کرنا کہ رسول اکیلے رہ گئے، بلا رہے تھے، واپس نہیں آئے، تو یہاں بھی یاسین نے قرآن پاک پر جھوٹ بھی بولا ہے اور صحابہ کرام پر الزام لگا کے یہ شدید گستاخی بھی کی ہے۔ پھر اس نے ظالم نے معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کو بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی، جی گھر میں وہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ مختلف حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے بھی پناہ حاصل کی ہے، جناب ابو طالب کی پناہ میں رہے ہیں، غار سور کے اندر پناہ حاصل کی، جب طائف سے واپس آئے تو وہاں بھی ایک جو کافر اس نے آپ کو پناہ دی، امان دی۔ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں، اس سے بزدلی ثابت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کا بشری تقاضے سے بعض اوقات خوف زدہ ہو جانا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کیا معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا بدبخت کہ انبیاء کمزور تھے، بزدل تھے؟ تو یہ خاص ایک موقع تھا، لیکن اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر فاروق عزت اسلام ہے، ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، کعبے میں نماز ادا ہوئی، انہوں نے کافروں سے قتال کیا، ان سے لڑائی کی، ان کو مارا، ان سے مار کھائی، اس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اس بدبخت نے ابوبکر صدیق پر بھی الزام لگا کہ وہ بھی بزدل تھے، انہوں نے بھی دشمن کی پناہ حاصل کی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ آپ خود بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، جہاں ابوبکر صدیق نے حبشہ جانے کا ارادہ کیا تو پوری حدیث پڑھیں گے پتہ چلا گا کہ وہاں ابوبکر صدیق کی جرت کی بات ہے، وہاں کمزوری کی بات نہیں، بزدلی کی بات نہیں، وہ ڈر کے نہیں بھاگ رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھلی جگہ چاہتے تھے جہاں کو روکنے والا نہ ہو۔ مشرکوں کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ابو بکر جو بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے کہیں جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے، یہ مسلمان نہ ہو جائے، انہیں یہ خطرہ تھا۔ بالآخر آپ نے وہ بھی ابن دغنہ کی امان بھی واپس کر دی۔ تو پوری حدیث پڑھیں، اس میں ابو بکر صدیق کے کامل ایمان اور ایک بہادر ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ معاذ اللہ کمزوری کی دلیل ہے۔ تو اس بدبخت نے، اس گستاخ، اس رافضی نے یہ دونوں طرف اشارہ کر کے بخاری شریف کی حدیث کے اندر ابو بکر عمر پر یہ بزدلی کا الزام لگایا ہے۔ میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے۔ اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے خود۔ اسی طرح غزوہ حنین کے بارے میں اس نے ایک روایت بخاری سے حوالہ دیا اور معاذ اللہ اس میں تعریف کی حدیث مبارکہ کے اندر، اور وہاں اس نے تعریف یہ کی کہ حضرت عمر رستے میں ملے، یعنی معاذ اللہ حضرت عمر دور چلے گئے تھے، دوڑ گئے تھے، اور ابو قتادہ کہتے ہیں رستے میں ملے۔ آپ خود کھول کے دیکھ لیں بخاری شریف کی حدیث، بالکل وہاں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ ابو قتادہ نے کہا ہو کہ حضرت عمر بھی دوڑ گئے تھے اور مجھے دور رستے میں ملے تھے، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ بھی اس نے حضرت عمر پر بخاری شریف پر بھی جھوٹ بولا اور حضرت عمر پر بھی جھوٹا الزام لگایا۔ حدیث کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ اویس بھائی 4322 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس، راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے تو کہتے فقلت لہ ما شان الناس، میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا، بھاگو بھاگ، سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے ان کا قال امر اللہ، بس اللہ کا امر سمجھ لو۔ بلکہ آپ البدایہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ حنین کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ڈٹے رہنے والوں میں سے ابو بکر عمر بھی ساتھ موجود رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے جناب علی ایک حدیث جو پیش کی کہ جنگ کے اختتام پر حضرت علی المتشر خدا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دھویا اور مرہم پٹی کی۔ یہ حدیث جو ہے پھر بخاری شریف کے حوالے دیتا ہے اور پھر ڈنڈی یہ مارتا ہے بدبخت، کہتا ہے کہ جناب جب سارے چلے گئے تھے، رسول اللہ اکیلے رہ گئے تھے، تو صرف حضرت علی تھے اور صرف سیدہ زہرا تھیں، باقی کوئی بھی نہیں تھا، رسول اللہ اکیلے رہ گئے تھے، تو وہ رسول اللہ کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ پھر کہتے برابر چھوڑے مولوی صاحب، تو کہتے نہیں وہ علی سے افضل ہیں، جو قتال کر رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں، اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور آگے جو قرآن جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے۔ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس کا انٹرنیشنل نمبر 5722۔ پھر وہ کہتے ہیں احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے، آقا علیہ السلام کا رخسار زخمی تھا، پاک سیدہ صاف کر رہی تھی اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے، اور حضرت اس بدبخت سے پوچھو کہ خود کی کڑیاں جو رسول اللہ کے چہرے میں چبھ گئی تھی تو وہ کس نے نکالی؟ ٹھیک ہے، وہ کس نے نکالی؟ رسول اللہ کے سامنے ہاتھ کس نے قربان کیا؟ سینہ کس نے رکھا؟ تیر کس نے چلائے؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ کے ساتھ رہی۔ تو اس ظالم نے وہ حدیث پیش کر کے تو جھوٹ بولا حدیث پر، ایک لفظ بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ جناب سارے چلے گئے تھے
اور اکیلے حضرت علی فاطمہ زہرا رہ گئی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی۔ حالانکہ جنگ کے اندر اور خواتین نے بھی کردار ادا کیا، عائشہ صدیقہ تھیں، ام سلیم تھیں، ام سلید تھیں، ام ایمن تھیں، ام عمارہ تھیں، انہوں نے بھی اپنی بہادری اور اپنا کردار ادا کیا، اور خاتون جنت بھی وہاں موجود تھی۔ تو فاطمہ زہرا بیٹی لگتی تھی، وہ ابا جان کا چہرہ دھو رہی تھیں، تو آپ بتائیے جب فاطمہ زہرا چہرہ دھو رہی ہوں تو پانی کون دے گا؟ بھئی پانی کون دے گا؟ ظاہری بات ہے پانی تو حضرت علی دیں گے۔ اس سے یہ تاثر دینا معاذ اللہ کے صحابہ سارے اس وقت چلے، اکیلے رسول اللہ رہ گئے تھے، اور مرہم پٹی حضرت علی اور فاطمہ زہرا کر رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ کرام سارے دوڑ گئے تھے۔ یہ بالکل حدیث مبارکہ پر بھی جھوٹ ہے، اور صحابہ کرام کی اس کے اندر بھی گستاخی ہے۔ تو لہٰذا ایک اس نے جو بار بار گستاخی کی، اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ سارے بھاگ گئے، اکیلے رہ گئے اور چھوڑ کے چلے گئے، اور جناب معاذ اللہ وہ عورت آ رہی تھی اور صحابہ ادھر سے جا رہے تھے۔ یہ بات بالکل حقائق کے خلاف ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر ایک بھی ایسی دلیل صریح آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس نے پھر مزید جو الزام لگائے اور جھوٹی روایتیں پیش کی، ایک تو اس نے پیش کی حضرت عمر کے حوالے سے کہ تاریخ تفسیر طبری کا حوالہ دیتے ہوئے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس طرح بھاگ کے چلا گیا تھا۔ یہ روایت بالکل باطل ہے، اس میں بھی اس نے جھوٹی اور بے بنیاد روایت پیش کر کے حضرت عمر فاروق کی شدید توہین کی ہے، اس کے اندر بھی گستاخی موجود ہے۔ تو ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا، اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ کے حوالے سے روایت پیش کی کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جناب جب رسول اللہ اکیلے رہ گئے تھے، ہم چلے گئے تھے، تو واپس میں سب سے پہلے آیا تھا، تو اس سے اس نے یہ تاثر دینا چاہا کہ ابوبکر صدیق بھاگ گئے تھے اور واپس آئے تھے، تو یہ بھی بالکل سراسر زیادتی ہے۔ پہلی بات تو یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہو سکتی، اگر صحیح ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ کرتے کرتے ابوبکر صدیق دور چلے گئے، رسول اللہ پہ جب مشکل وقت آیا تو رسول اللہ کے دفاع کرتے ہوئے جنگ سے لوٹ کر، ٹھیک ہے نا، جنگ سے لوٹ کر واپس رسول اللہ کے دفاع کے لیے ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ اب یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یا کہ یہ نقص ہے اور بزدلی ہے؟ وہ تو تسلیم کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے۔ اور اس سے یہ کوئی اگر باطن خبیث النفس منافق یہ کہے کہ معاذ اللہ اس سے یہ مراد ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ڈر کے بھاگ گئے تھے، اور واپسی پر جناب سب سے پہلے ہے، تو یہ بات بالکل باطل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، چونکہ بخاری شریف کے اندر صریح ہے کہ آخر دم تک ابو بکر عمر وہاں جمے رہے جنگ کے اندر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے دوران مختلف حالات کے تحت اس وقت وہ کہاں جنگ لڑ رہے تھے، یا جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ وہ چھوڑ کے جنگ سے نکل گئے تھے۔ ایسی بات بالکل بے بنیاد ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ صحیح صریح روایت لے کے آئے۔ اور اس نے یہ جو بار بار دعویٰ کیا کہ دکھاؤ ابو بکر عمر کا قتال کا ہے، دکھاؤ ابو بکر عمر کا قتال کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس اندھے کو دکھائیں گے کہ ظالم تو بخاری شریف سے صحابہ کرام کے خلاف ان پہ تان کرنے کے لیے روایتیں تو تلاش کر لیتا ہے، لیکن جو ان کے کمال کی روایتیں ہیں، ان کی افضلیت کی روایتیں ہیں، ان کے انفاق اور قتال میں مقدم ہونے کی روایتیں، وہ تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ انشاءاللہ تعالی ان روایتوں کو ہم پیش کریں گے۔ تو یہ ساری گفتگو تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بالکل انصاف کے ساتھ پیش کی ہے، جو اس نے گفتگو کی ہم نے بالکل ہو بہو پیش کی، اور اس پر ہم نے مختصر جو تبصرہ کیا وہ بھی بالکل حقائق کی بنیاد پر کیا۔ آپ کے سامنے یہ ساری حالات ہیں، تو کیا ایسا شخص بدبخت جو خود اقرار بھی کرے کہ ٹھیک ہے بھئی میں بالفرض مجھے رب سے سمجھ لو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو بھی ہوں مجھے رہنے دو، یا کہے جی اہل سنت کا لفظ نکال دو میرے دعوے سے، تو میں سنی رہ کے یعنی سنی رہ کہ میں افضلیت ابوبکر صدیق کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اس طرح میدان مناظرہ کے اندر سنیت سے بھاگ جائے اور صحابہ پر اس طرح زبان چلائے، گستاخیاں کرے، کیا وہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دعوے کے اندر انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ ہاں یہ سنیت ہے، اس دعوے کے اندر یار یہ سنی ہے بندہ، یار اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں فرض کریں آپ نظر میں میں رافضی ہوں، میں سنی آپ معتبر ہیں، لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی، تو اہل سنت کو اس مردہ پن سے نکلنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس سادگی اور بھولے پن سے نکلنا ہوگا، اور اپنوں کو غیروں کو پہچاننا ہوگا۔ یہ بار بار جو مومن ہے وہ ایک سراغ سے بار بار ڈنگ نہیں کھاتا، یہ مومن کی شان ہے۔